بابا بھوٹے شاہ اپنے سفر کے دوران جو ہے وہ مختلف لوگوں سے ملتے رہے، اور ان کا جی تھا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ مجھے ملے جس کے پاس میں رک جاؤں اور اپنی روحانی تربیت حاصل کروں، لیکن ان کا دل نہیں مانتا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ بابا شاہ زمان کے پاس پہنچے۔ بابا شاہ زمان موتیاں والی سوچی سرکار، یہ ایک بہت بڑا مسٹسزم میں بہت بڑا نام ہے۔ تو جب شاہ زمان کے پاس پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک طرف جو لوگ ہیں وہ ڈانس کر رہے ہیں، کنجر ناچ رہے ہیں، کہیں پہ قوالی کی محفل ہے، کہیں پہ لوگ جو ہیں وہ سوٹے لگا رہے ہیں، بوٹی وہ پی رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی دنیا میں مست ہیں، مطلب وہ اپنی جو ہے وہ غور و فکر میں اس طرح کی میڈیٹیشن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کئی طرح کے لوگ، کئی طرح کے آسپیکٹس آف لائف تھے۔ تو بھٹے شاہ کا دل مانا کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے، یہ چھوٹا آدمی نہیں ہے جو سب کے ساتھ پورے آ رہا ہے، یہ بڑا آدمی ہے۔ تو یہی وہ غور و فکر کر رہے تھے۔ تو اتنے میں نا بابا شاہ زمان کی آواز آئی، وہ کہنے لگے کہ انج جپنا جیویں جیویں نمازی ہوندے نے، کہنے لگے سونیا انج جپنا جیویں نمازی ہوندے نے۔ تو بھوٹے شاہ جو تھے ان کا وہ جب ایک دم نگاہ گئی کہ نماز کا وقت تو قضا ہو رہا تھا، وہ تو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے اور بڑے ہی عبادت گزار قسم کے تھے۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ دیکھو، آ، نماز میں سر سجدے میں رکھنے کا حکم آیا ہے، سر اٹھانے کا حکم نہیں ہے، اور کہا کہ روزہ بھی رکھنے کا حکم ہے، روزہ کھولنے کا حکم نہیں ہے۔ بھوٹے شاہ کو انہوں نے، شاہ زمان نے کیا بتایا اور بھوٹے شاہ نے کیا سنا یہ تو ہم نہیں جانتے ہیں، مگر اتنا دیکھا گیا کہ اس کے بعد بابا جو تھے بھوٹے شاہ وہ عابد شب بیدار تھے، ساری رات عبادت کرتے، ساری رات وہ جاگتے رہتے، دن کو محنت مشقت کرتے، ناچ پیدا کرتے، لوگوں کی خدمت کرتے، لوگوں کا مطلب یہ ان کے خاندان میں آ رکھے، وراثت میں ہے کہ وہ جانوروں کے وہ طبیب ہیں، یا اس طرح جو بھی لوگ آئے ان کو جو بھی علاج کرے اللہ ان کو شفا دیتا ہے۔ تو یہ تو ان کی نسل در نسل یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہ تو بھٹے شاہ کی وہ زندگی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے جو روزہ رکھا تو وہ روزہ ایک عجیب و غریب روزہ تھا، مطلب 35 سال تک، وہ 40 سال تک جب وہ زندہ رہے تو اس کے بعد انہوں نے گندم کی بنی کوئی چیز نہیں کھائی ہے۔ کبھی دودھ پی لیتے تھے، برفی بھی کھا لیتے تھے، کبھی گوشت کی بوٹی بھی منہ میں رکھ لیتے، لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی وہ پرخور قسم کے انسان رہ گئے تھے، بلکہ یہ تھا کہ اوپر والا یہ نیچے والا حصہ جو تھا وہ بالکل لکڑی کے مانند ختم ہو چکا تھا، وہ اس میں کوئی طاقت نہیں تھی، لیکن جو اوپر والا چہرہ تھا، جو آپ کا وہ سر مبارک تھا، وہ خشاش پشاش تھا، اس کے اوپر تو نور کی برسات ہوتی تھی۔ تو بھوٹے شاہ جو تھے وہ خود ایک بہت بڑے فقیر اور درویش بنے۔ تو انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ عبادت اس طرح کی کہ راتوں کو وہ جاگا دے، اور فاقہ اس طرح کیا کہ ساری زندگی انہوں نے گندم کی بنی ہوئی کوئی چیز نہ کھائی، لیکن اس کے دوران میں ان کی روحانی قوت اتنی بڑھ گئی تھی اور اتنی وہ طاقتور ہو چکے تھے کہ جب بھی وہ ذات سے کوئی بات کہتے تو بات کہنے کی دیر ہی تھی، وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا۔ تو یہ ایکچولی میں جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں یہ انسان کی روحانی بلندی کی باتیں ہیں۔ دیکھیں، ہمیں کسی کو بھی نا وہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے میں ہوں۔ اسلام ایک بہت بڑا وہ امبریلا ہے جس کے نیچے چھوٹے چھوٹے کئی طرح کے یونٹ ہیں، کئی طرح کے لوگ ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھنا چاہیے، یہ بھی ایک آسپیکٹ ہے۔ تو یہ لوگ تو ویسے بھی دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا اسلام والے ہیں، جو بھی ہے وہ تو محبت والے ہیں۔ تو بابا جی جو تھے وہ محبت کی لائنوں میں آ گئے، اور پھر ان کی زندگی جو ہے وہ اور طرح سے ہو گئی۔ تو شاہ زمان جو تھے وہ ان کا قد جو تھا وہ 6.5-7 فٹ کے لگ بھگ تھا، سر کے اوپر ان کے ایک لمبا سا وہ کیسو جس کو کہتے ہیں وہ بال ہوتی، لٹ ہوتی تھی، اور باقی جو تھے وہ سارا روڈے تھے، مطلب سر پہ بال نہیں تھے، یہ بربٹے نہیں ہیں، تو داڑھی مونچھ نہیں ہے، اس طرح کا ان کا وہ تھا اٹائر۔ اور بابا جی جو تھے وہ ایک لمبے سے وہ فوجی ٹائپ کے شوز پہنتے تھے، اور ان کا بھاری بھرکم جسم تھا، اسٹرانگ ہاتھ تھے، اور ان کے پیچھے 1.25 لاکھ جو تھے وہ
ملنگ چل رہے ہیں، کوئی نعت بجا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو اس طرح کی جو تھی وہ فقیرانہ درویشانہ زندگی تھی، لیکن جو بات منہ سے کہی خالق نے اس کو پورا کیا. تو یہ ان کی زندگی میں بہت اہم چیز تھی. تو وہ دکھاوے والے یا شوشہ والے وہ لوگ نہیں تھے، بالکل سادہ عاجز اور انکساری والے لوگ تھے، اور یہی چیزیں ان کو پسند بھی تھیں. تو بابا جو تھے شاہ زمان، ان کے ناک میں بھی ایک نکیل تھی اور سر پہ وہ کیسو بھی تھا. راتوں کو وہ کیسو جو ہے اس کو پکڑا، اوپر چھت پہ باندھ دیا، اور جب کبھی نیند کا وہ آتی، غنودگی آتی، نیچے ایسے گرتا تو وہ ان کو اوپر جو ہے وہ کھینچ لیتا. اسی طرح اگر زیادہ ہوا تو وہ نکیل کو بھی اوپر باندھ دیتے تھے، کہ مطلب یہ میں رات جو ہے وہ مالک کی یاد میں ہی گزاروں. تو اس طرح ان کی وہ چیزیں تھیں. دکھاوے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہڈن میں وہ بھی لوگ جو تھے وہ کسی حضور کی پرستش کرتے تھے. تو یہ تھا بابا جی کی زندگی کے بارے میں کچھ، وہ کیسے جو ہے وہ بوٹے شاہ سے بوٹے شاہ جو ہے وہ شاہ زمان سے ملتے ہیں. تھینک یو، ہیو اے گڈ ٹائم.